اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والوزن اور وزن. اب یہ جملے کا واو کا کیا مطلب ہے؟ جب عطف ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے سے کوئی بات چلتی آ رہی ہے اور یہ جملے پہ جملہ ریپیٹ ہوتا آ رہا ہے، یعنی کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم ان کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پہ سب کچھ بیان بھی کر دیں گے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ، اور وزن ہوگا. وزن کا مطلب کیا ہے جی؟ الوزن، وزن کا مطلب ہے تولنا. والوزن، اور وزن کرنا ہے یا وزن کا ہونا ہے، یومئذ، اس کے دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک یوما اور دوسرا اذن. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب. یوم کا کیا مطلب ہے؟ دن. یہ کیا ہے؟ تنوین. یہ دو زیریں آ گئیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن حکیم میں یوم اذن کافی دفعہ استعمال ہوا، 50 سے تو زیادہ ہی. یوم اذن، یوم کا مطلب ہے دن اور اذن کا مطلب ہے اس دن، لیکن اصل میں تھا اذ، جب. ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا؟ اذ. یہ جو تنوین آئی ہے نا، تنوین، اذ کی جگہ کیا بن گیا ہے؟ اذن. یہ تو کچھ بھی نہیں تھا نا اس کے نیچے، تو یہ تو ایسے تھا اذ، زال خاموش تھی. یہ جو تنوین آئی ہے اس کو کہتے ہیں تنوین عوض. کیا کہتے ہیں جی؟ کسی چیز کے عوض لگ جاتی ہے. عوض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی، یعنی کچھ اور لگنا تھا وہاں پہ تنوین سے کام چلا لیا. ٹھیک ہے جی. مثلاً کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو ملنے جاؤں گا، جس دن تم مجھے دیکھو گے.
جس نہیں، اس دن تم مجھے میں اس کو ملنے جاؤں گا، اس دن تم مجھے دیکھو گے۔ اب یہاں پہ آیا جب، یہ پورا جملہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے، میں اس کو ملنے جاؤں گا، جب تم مجھے دیکھو گے تو اس وقت میں اسے ملنے جاؤں گا۔ اب یہ پورا جملہ دہرانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ اذن دے دیا، دو زیریں دے دیں۔ مثلا اب یہاں پہ کیا ہے؟ جس دن اللہ تعالیٰ بیان کر دے گا، اپنے رسولوں سے پوچھے گا، اس سے پوچھے گا، جب یہ ہوگا نا تب کیا ہوگا؟ اب آگے آنے لگا ہے۔ وزن جو ہے اس دن ہوگا الحق، یعنی یوم اذن، اذن تنوین ہے اس پچھلے سارے واقعے کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی ایک بات دہرانے کے سے بہتر ہے کہ اس کو اذن لگا دیا ہے، اذن، اس دن، یوم اذن، اس دن، الوزن، وزن ہوگا، تو جس دن وزن ہوگا وہ ساری پچھلی باتیں جو ذکر اوپر ہوئی ہیں نا کہ ہم رسولوں سے پوچھیں گے، یہ کریں گے، اپنا علم بتائیں گے، اس دن جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ آنے لگا ہے، جب علم کے مطابق اللہ بتا دے گا تو الوزن یوم اذن الحق، اس دن ہوگا وزن کا ہونا یا وزن کا کرنا الحق، الوزن یوم اذن الحق۔ اب یہ الحق کا لام خاموش ہے، اور الف تو ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، اس پہ تو کوئی حرکت آتی نہیں، ما سوائے کہ شروع یہاں سے ہو، تو یوم اذن ہے، تو اذن کیسے لکھا جائے گا؟ اذن کیسے لکھا گیا جی؟ اذن ایسے ہی پڑھتا ہے نا، جو نون ہے یہ تنوین ہوتی ہے، اس کے اندر نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا محمدن، اب دو زبروں کو کیسے لکھتے ہیں ہم؟ محمدن ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو اذن ہے اس کا یہ نون ہے، اور یہ بھی خاموش ہے، اور الحق کا لام بھی خاموش ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ایک زیر کر کے اس کے ساتھ چھوٹا سا نون ڈال کے اس کو زیر دیتے ہیں، یوم اذن الحق، ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ جو نون ہے نا یہ چھوٹا سا، یہ نون تنوین ہے، اور تنوین کا نون ہے یہ، ٹھیک ہے جی؟ اس کو زیر دے کے اور آگے الحق کے لام کا، کیونکہ اس پہ بھی خاموش تھا یہ، تو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے، الوزن یوم اذن الحق، اس دن وزن کا کرنا ہے الحق، حق یعنی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ الحق کا مطلب کہ اس دن وزن کا کرنا ایک حقیقت ہے، وزن ہوگا۔ کس چیز کا وزن ہوگا جی؟ اعمال کا، انما الاعمال بالنیات، وزن اس کا جو اعمال ہے اس کا وزن ہوگا اس کی نیتوں کے ساتھ۔ الوزن یوم اذن الحق، اس دن وزن کا ہونا یا وزن کا کرنا یا اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ اذن کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سابقہ بات چلتی آ رہی ہے نا، یہ اس کو ریپیٹ کیے بغیر صرف اس کو تنوین دے دیتے ہیں کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، جس دن یہ ہوگا نا اس دن پھر یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ سوال کریں گے، نبیوں سے بھی پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، اپنے علم کے بتا دیں گے، پھر اس دن جب یہ سب کچھ ہوگا تو وزن تولا جائے گا، جس دن یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا اسی دن پھر وزن تولا جائے گا۔ وہ باتیں دہرائے بغیر نا اذن لکھ دیا ہے۔ آگے کسی دوسری آیت میں آیا تو آپ کو مزید تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا یہ چیز۔
فمن ثقلت موازینہ، فمن پس من جو کوئی، جس ثقلت ثقلت دوسرا صیغہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، ثقلا ثقلا باب کرما، کرما یکرم، ثقلا یثقل۔ لازم کا صیغہ ہے، لازم کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ نہیں لازم فعل لازم، ایک ہوتا ہے متعدی۔ متعدی کیا ہوتا ہے کہ کام اس نے کیا اور اس کا اثر کسی اور پہ ہوا ہے، جس کا مفعول ہوتا ہے۔ متعدی کا کیا ہوتا ہے؟ مفعول۔ قتل، اس نے قتل کیا، قتل اس نے کیا ہے، قتل کا اثر کس پہ ہوا ہے؟ مفعول پہ، مقتول پہ۔ اور لازم میں مثلا ذہبہ، وہ گیا، اب کس پہ اثر ہوا ہے؟ اسی پہ ہوا نا، وہ خود ہی گیا ہے، ٹھیک ہے جی، وغیرہ۔ تو ثقلا، وہ ثقل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کشش ثقل۔ ثقل کس چیز کو کہتے ہیں؟ وزن کو، بوجھ کو کہتے ہیں ثقل۔ ہاں جی، ثقلین دو وزنی بھاری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ ثقل کا مطلب ہے وہ بھاری ہوا، وزنی ہوا، ثقلا وہ وزنی ہوا، ثقلت تے کس چیز کی ہے؟ مؤنث کی، وہ وزنی ہوئی۔ اب کس چیز کو وزنی کہہ رہے ہیں جی قرآن؟ عربی زبان۔ فمن ثقلت، تو جو کوئی وزنی ہو گئی، جس جی موازینہ، موازینہ ہو ضمیر ہے اور اسم کے ساتھ مل کے آئی ہے، تو یہ کیا بن گئی؟ مضاف الیہ، اس کے موازین، میزان کی جمع ہے۔ میزان کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ترازو کو۔ تو میزان ایک تو یہ ہے، ایک یہ ترکڑی ہے جس کے کتنے باٹ ہوتے ہیں؟ 2 باٹ ہوتے ہیں، ایک میں وزن رکھتے ہیں، دوسرے میں چیزیں رکھتے ہیں، تو اس کو برابر کرنا، ایک تو یہ میزان ہے۔ اور ایک آج کل میزان ہے جی، آئی ہوئی ہے، نیچے کنڈا لگا ہوتا ہے اور یہاں پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں، یہ دیکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وزن لٹکاتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہ کتنے کلو کی ہوگی۔ یہ 2 باٹوں والی ہے، اس میں صرف ایک ہی ہے، اس میں یہاں پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں 7 3 4 5 6 کتنے ہوگی یہ وزن۔ تو یہ جو وزن لکھا ہوا ہے نا، وزن، یہ ایک ترازو والی ترکڑی لگے گی قیامت کے دن، 2 ترازو والی۔ ہمارا خیال کیا ہے جی؟ ایک طرف گناہ رکھیں گے، ایک طرف، یہ خیال ہے ہمارا، کیا ہم نے کیا سنا ہوا ہے کہ ایک ترکڑی ہوگی، ایک طرف گناہ رکھیں گے، ایک طرف نیکیاں۔ تو جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ جنت میں، جس کے گناہ وزنی ہو گئے وہ کدھر گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ
دو ترازو والی ترکڑی نہیں ہے، یہ ایک ترازو والی ترکڑی ہے۔ مثلاً یہاں پہ میں شاید پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 10 20 30 40 50، یہ 50 نمبر جو اللہ نے لکھے ہیں ایک بندے کے، یہ اس کے شاکلہ کے متعلق ہیں۔ کوئی بندہ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتا جی کہ مجھے اللہ نے مرسڈیز بینز کیوں نہیں دی، مرسڈیز بینز میرے لیے BMW آڈی لینڈ کروزر مجھے کیوں نہیں ملی، فلاں بندے کو کروڑ روپیہ دے دیا مجھے کیوں 5000 پہ ٹرکھا دیا۔ یہ جو شاکلہ ہے نا، شاکلہ، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جی؟ انسان کی جسمانی صلاحیتیں آتی ہیں۔ کیا سارے انسان جسمانی طور پہ ایک جیسے ہیں؟ کوئی طاقتور ہے، کوئی اونچے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی کمزور ہے، ہاں جی، کوئی مشقت کر سکتا ہے، کوئی مشقت، ہر انسان کا اپنا جسمانی وجود ہے۔ دوسرا کیا جی؟ ذہنی صلاحیتیں۔ ذہنی صلاحیتیں سب کی ایک جیسی ہیں؟ کوئی لوگ ایک دفعہ دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں، کوئی ہفتے میں سیکھ جاتے ہیں، کوئی مہینے میں، کوئی ہو سکتا ہے سارا سال سیکھتے ہیں، انہیں کچھ سمجھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ مشکل سے مشکل بات بھی سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ کو سمجھا کے مر جاؤ تو اسے سیدھی سی بات بھی نہیں آتی۔ اچھا، ایک آدمی کی مالی صلاحیت ہے، مالی طور پہ تو سارے لازمی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جیسے، کسی کو اللہ نے زیادہ دولت دے کے بھیجا، کسی کو کم دے کے بھیجا، محنت سب کر رہے ہیں۔ مزدور سے زیادہ تو کوئی بندہ محنت نہیں کرتا، صبح اینٹیں اٹھاتا ہے، گارا بناتا ہے، سیمنٹ، سارا دن بھاگتا رہتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے صرف دکان میں، شام کے کتنے آج لے جو میں شام کے ہو گئے جی 50,000 ہو گئے، 40 ہو گئے، 3,000 10,000 ہو گئے، کتنے اپنے اپنے حساب سے۔ تو مالی صلاحیت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ حالات ایک جیسے ہوتے ہیں لوگوں کے، کچھ کے پاس فرصت ہوتی ہے، کچھ کے پاس فرصت نہیں ہوتی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا شاکلہ بناتے ہیں کہ اس بندے کو جو میں نے صلاحیتیں دے رکھی تھیں، اس کے بدلے میں مجھے اس سے 50 کلو نیکیاں چاہیے یا 50 مڑ نیکیاں چاہیے اس بندے سے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا ترازو یہاں پہ لگا ہے، اور گناہ کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ گناہ کا کوئی وزن نہیں ہے۔ جس نیکی کی نیت گڑبڑ ہو گئی اس کا بھی کوئی وزن نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ فرقان میں فرمایا فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ان کے عملوں کو ماریں گے ٹھوکر، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ان کو بنا دیں گے بے وزن قسم کے ذرات جن میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ بڑی نمازیں، روزے، تلاوتیں لے کے آئے گا، لیکن نیت کی کھوٹ کی وجہ سے وہ سب کچھ بے وزن۔ تو گناہ کا یا کوئی ایسا عمل جس میں نیت اچھی نہیں ہے یا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ رکھے جائیں گے اعمال۔ اب جو اعمال نیچے جائیں گے، یہ اس کا جو ہوتا ہے وہ پوائنٹ، وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ اوپر جاتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ جس کو اچھے حالات ملے ہیں، اس کا یہ 50 تک پہنچ گیا تو وہ بخشا گا، یعنی اتنے بھاری اگر ہو گئے، فمن ثقلت، اگر وہ اتنا وزنی ہو گیا کہ وہ اس 50 کو ٹچ کر گیا جو اللہ نے اس کے شاکلہ کے مطابق رکھا ہوا ہے کہ یہ 50 کلو نیکیاں چاہیے اس کی، اسی کے بدلے میں ایک مزدور ہے، جسمانی صلاحیتیں چلو ہیں، ذہنی نہیں ہیں، مالی حالات خراب ہیں، حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہے گا چلو بھائی تم 10 کلو کر لو۔ اب وہ تھوڑی نیکیاں کرے گا اس زیادہ والے کے مقابلے میں، وہ 10 کلو پہ جائیں گی تو اللہ کے بخشیا گیا جی۔ اب ایک آدمی جس کو اللہ نے بولنے کی، چلنے کی، مال و دولت کی، آسانی کی سب صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اس سے جو بہت زیادہ جس کو اللہ نے آسانی دی، ہو سکتا ہے اللہ کہے کہ
کلو نیکی چاہیے. اتنا کچھ دیا ہوا تھا تو زیادہ نیکیاں لے کے آؤ. اس کی ہو گئی 400. وزن پورے ہو گئے کہ ہلکے ہو گئے؟ ہلکے. یہ مارا گیا. یہ 400 نیکیاں کر کے بھی مارا گیا. یہ مزدور 10 نیکیاں کر کے بھی بخشش پا گیا. ہر انسان کا اپنے حالات کے دنیا میں کوئی اللہ سے یہ شکوہ نہیں کرے گا کہ حضرت عثمان کو تو آپ نے اتنا دے دیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. جتنا بندہ غریب ہے یا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، حالات بہت برے ہیں، تنگ حالات ہیں، کچھ خرید نہیں سکتا، خواہشیں بچوں کی پوری نہیں کر سکتا، ہے جی، یہ ساری چیزیں، تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اس کا ترکڑا بھی چھوٹے لیول پہ ہی رکھنا ہے. اس لیے غریبوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبیوں کے بعد جنت میں سب سے پہلے میری امت کے فقیر جائیں گے، غریب لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کہے گا چلو بھائی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جو میرے تھوڑے دیے سے راضی ہو گیا میں اس کے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جاؤں گا. اور جو بندہ اللہ کے رزق سے راضی نہیں ہے نا، اور جی اور آ جائے جی اور ہو گئی اور ہو جائے، تو اللہ بھی پھر کہے گا تھوڑا اور عمل اور عمل اور عمل اور عمل. عمل تو اس کے پاس نہیں ہوگا. انہیں تو دنیا کمانے میں لگا دی ہے، انہیں زندگی ساری کہاں ضائع کی ہے؟ کمانے میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، میزان یہ ترازو لگے گا، یہ سنگل باٹ والا جس میں عمل رکھے جائیں گے اور ادھر پوائنٹ لکھا ہوگا. آج کل تو وہ ڈیجیٹل آ گئے نا، اس پہ رکھتے ہیں تو وہ ٹک 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 کر کے تو آ جاتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا اتنے ہو گئے. تو اگر اس پہ لکھا ہوا ہو 500 کلو نیکیاں پوری کرو بھائی. اب مجھے پتہ ہے میری کس نیکی میں کتنی جان ہے. اس وقت اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری نیکیاں ہو گئی 480، 20 نیکیوں کے لیے میں کیا کچھ نہیں کروں گا بتاؤ. آج اگر دنیا میں کسی کو قرض دے دیتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ سلام دعا ہے تو مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. حالانکہ پیسے میرے ہی ہیں لیکن میں مانگتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، یار کیوں نہیں، حالات دوست ہے میرا، اچھا تعلق دار ہے، حالات برے ہیں. لیکن وہاں پہ جب میں جاؤں گا اور یہ میری 20 نیکیاں رہتی ہیں تو میں کسی نہ کسی بندے کو پھنساؤں گا کسے؟ اپنے ہی کسی کو پھنساؤں گا. نہیں مجھے گالی دی تھی اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تو اس کی نیکیاں چھین لوں گا میں. کیوں چھینوں گا؟ میری کسی طریقے سے 500 ہوں، میں تو بخشا جاؤں. یہ آگ جو سامنے جل رہی ہے میں تو نہیں گرنا چاہتا اس میں. ترازو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. یہ ایک پوائنٹ لگ جائے گا جی، آفتاب صاحب کی اتنی ہے، ڈاکٹر صاحب کی اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے جی، اتنی نیکیاں آپ نے کرنی ہیں. اب یہ اتنا وزن کرنا ہے آپ نے، تعداد نیکیوں کی نہیں، وزن. ایک بندے نے 500 نفل پڑھ دیا، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی 1 کلو بھی نہ ہو. ایک آدمی نے 2 نفل پڑھے تو ہو سکتا ہے وہ 500 کلو پہ چلے جائیں. یہ نیت کے اعتبار سے وزن ہے. تو میزان اس کے موازین، میزان ترکڑی اور موازین ترازو کی جمع. موازین اس کے تول اگر ہو گئے وزنی، جس تول میں جس باٹ میں اس کی نیکیاں رکھی ہوئی ہیں، اگر وہ ہو گیا وزنی ثقلت، اگر وہ وزنی ہو گئے یعنی کہ وہ جتنا لکھا ہوا تھا 500 لکھا ہوا ہے، اگر وہ اس وزن کو اتنے وزنی ہو گئے، وہ اتنے وزنی ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس یہ پس کا مطلب ہے نتیجتاً اولئک کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ آگے بعید جمع.
اولئک دوز، ٹھیک ہے، اشارہ کر رہے ہیں لیکن دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دوز، فاولئک پس یہی ہیں، ہم وہ المفلحون، اولئک ہم المفلحون، یہ ایک اسلوب ہے، ہم الاولئک اس میں اشارہ کے بعد ہم یہاں پہ اس کو بطور مبتدا لایا گیا ہے، ہم المفلحون، اب اس ہم لانے کے، ہم اس میں زور دینے کے لیے لایا گیا ہے، اولئک وہ ہیں، ہم وہ ہی ہیں، یعنی کہ بس یہ اولئک کے ساتھ جب ہم آ گیا تو یہ حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ بس یہی ہیں المفلحون، الف لام خاص کے لیے، مفلح اور واو نون جمع کے لیے، مفلح، افلاح یفلح، فلاح پانے، کامیاب ہونے والا، کامیاب ہونے والا، واو نون کامیاب ہونے والے، بس یہی ہیں المفلحون، کامیاب، صرف یہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ قیامت والے دن جن کے وزن، جن کی ترکڑیاں ان کے اس شاکلہ تک پہنچ گئیں وہی ہیں۔ تو آج غریب آدمی جب بھاگتی کار کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا آتا ہے کہ ایسی کار میرے پاس بھی ہے۔ وہ کاروں کو تو دیکھ کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، لیکن موبائل کو دیکھ کے لوگوں کے دل مچل جاتے ہیں، جی میرے پاس آئی فون ہونا چاہیے، ہاں جی۔ نئی نسل کہتی ہے گائے بیچو، بکری بیچو، موبائل چاہیے۔ وہ ماں باپ کی باقی کسی بات کو نہیں سمجھتے، ماں باپ کا کیا مسئلہ ہے، یا کدھر سے کما کے لاتے ہیں، کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بیچ دو، جو بکتا ہے بیچو، موٹر سائیکل بیچ دو، پیدل چلو، صحت بنے گی، مجھے موبائل لے کے دو۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے تولیں ہو گئی وزنی تو یہی لوگ ہو گئے کامیاب۔ ومن خفت موازینہ، اور من جن کے خفت، پھر چوتھا صیغہ آ گیا واحد مؤنث غائب کا، خفا، خفیف ہے جی، ہلکا ہونا، خفا یخفف، من خفت ہلکا ہو گیا، ہو گئی، مؤنث ہے نا، خفت تے مؤنث کی آ گئی، من اور جن کی ہو گئی ہلکی، موازینہ تولیں، جن کی تولیں ہو گئیں ہلکی، ہلکی سے اب مراد یہیں سے سمجھ آئے نا کہ ایک بندے کو اللہ نے کہا کہ 500 کلو لے کے آؤ اور وہ اس سے ہو گئیں ہلکی، یعنی نیکیوں کا وزن 500 تک پہنچا ہی نہیں، اس سے ہلکی رہ گئی، نیچے رہ گیا وہ۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، فَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں، الَّذِينَ جو، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ اور یہی لوگ ہیں وہ جو، خسروا، خسرا اور واو الف لگایا تو اس واو کی وجہ سے خسرا خسرو بن گیا، واو الف کس کا ہے؟ جمع کا، خسرو نقصان میں رہے، ماضی ہو گیا نا، نقصان میں رہے۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا یہی لوگ جو ہیں نقصان میں رہے یا نقصان کیا، خسرا اس نے
نقصان کیا، خسارہ، گھاٹا کیا جی اس نے۔ گھاٹا کس چیز کو کہتے ہیں؟ گھاٹا، نقصان کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا، اس میں کتنے لگائے؟ $500۔ ڈالر میں گفتگو کریں، $500 اس نے کیا کیا جی؟ انویسٹمنٹ ہے $500۔ اب اس میں باقی چیزیں ڈال کے کچھ $100 مزید کر کے تو $600 سے اس نے کاروبار شروع کیا۔ خسارہ کس چیز کو کہیں گے؟ اگر اس کی جو کمائی ہے وہ 600 سے کم رہ گئی تو کہیں گے جی گھاٹا پہ گیا، خسارہ پہ گیا۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ یہ قربانی پہ کچھ لوگ نا وہیں سے ہی جانور خریدتے ہیں، بازار سے ہی، منڈی سے ہی، اور ادھر ہی بیچ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جانوروں کا ذرا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی پکڑوں گا تو آدھے گھنٹے بعد میں اس کو تھوڑا مہنگا بیچ سکتا ہوں، لیکن اگر 10,000 کا بکرا پکڑ کے 8,000 کا بیچ دیا تو وہ کدھر گیا؟ خسارے میں گیا۔ ہاں جی، خسارہ ہی کیتا اسی ہے۔ اچھا ہاں جی، ہاں جی، اچھا تو یہ جو کم ہو جانا ہے نا، اس سے اصل رقم سے بھی نیچے چلے جانا، یہ گھاٹا ہے۔ یعنی جو اس نے اب 600 تو اس نے یہاں پہ اس کی جو ہے اس کو کہتے ہیں بیس لائن۔ 600 تو بیس لائن ہے، اگر 600 کا لگا کے 600 کما لیا تو نہ فائدہ ہوا اور نہ کوئی گھاٹا ہوا، نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے۔ اگر 600 سے 700 کما لیا تو اس کو $100 فائدہ ہو گیا، اور اگر 500 پہ رہا تو اس کو $100 نقصان ہو گیا۔ تو خاسرہ، اس نے نقصان کیا، گھاٹا کیا، اور خاسرو انہوں نے نقصان کیا، یعنی جتنا انہوں نے بنانا تھا اس سے بھی نیچے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، اور گھاٹا کس چیز کا کیا ہے؟ انفسہم۔ انفس کس کو کہتے ہیں جی؟ انفس ہے کیا ہے؟ نفس ان کی جمع ہے، جانیں، ہم ان کی، یعنی اپنی جانیں، اپنی جانوں کا، یعنی اپنے آپ کا۔ الذین فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو نقصان کس کا کر دیا ہے؟ اپنا نقصان کر دیا۔ جن کے تول گھٹ رہ گئے، کم رہ گئے، انہوں نے کس کا نقصان کیا جی؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون۔ اب یہاں پہ وہ بات آ گئی ہے، بما کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ 2۔ بعض عربی بسبب، ما جو کچھ ہے، کانو بآیاتنا بعد میں لگائیں، اس سے پہلے لکھ لیں یظلمون، کانو یظلمون، یظلمون، یا کا مطلب وہ فعل مضارع، واو نون، پیچھے کیا بچ گیا؟ ظلم بچ گیا۔ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ حق تلفی۔ وہ اور کانو یظلمون، کانو کے بعد مضارع آ گیا ہے تو یہ ماضی استمراری میں چلا گیا نا، یعنی یہ بات ہوتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوتی ہے۔ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئی یوز ٹو، یا ہی یوز ٹو ڈو دس تھنگ، یعنی کہ یہ کام وہ کرتے رہے ہیں۔ کانو اب اس کی متعلق آ گیا ہے بآیاتی نا، کتنے ٹکڑے ہو گئے جی اس کے؟ بعض عربی 1، آیاتی 2 اور نا 3۔ آیاتی آیات، نا ہماری، بعض عربی یظلمون ساتھ، ہماری آیات کے ساتھ جو ظلم کرتے رہے ہیں۔
یہ کس سبب وہ اپنے نقصان میں انہوں نے اپنی جانوں میں کو ڈال دیا ہے؟ بس سبب اس کے کہ جو ہماری آیات کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں۔ آیات کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے؟ ہاں جی، آیات کی حق تلفی کر دی انہوں نے۔ آیات کا حق کیا تھا؟ آیت کا حق کیا ہے؟ کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو مانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ انہوں نے مانا ہی نہیں، نہ عمل کیا اس پہ۔ یہ ہے حق تلفی۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس سبب انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور ان کے اس سبب ان کے تولیں ہلکی رہ گئیں، کیونکہ وہ ہماری آیات کا حق ادا نہیں کرتے رہے۔ تو آیات کا حق ادا کرنا سب سے ضروری ہے۔ پڑھ لیتے ہیں جی آپ۔ ہیں جی جی کیڑی کیڑی؟ هو الذی، ہاں میں واو اور توکلت، توکلا باب تفاعل، باب تفاعل، تفاعل یتفاعل، توکل یتوکل۔ اے لازم نا، لازم کا صیغہ ہے، لازم کا، ٹھیک ہے جی۔ کس کا صیغہ ہے؟ باب تفاعل لازم کا ہے، یعنی خود کوئی کام کرنا۔ اس میں کون سی چیزیں؟ خود کام کرنا، محنت کے ساتھ کرنا، وقت کے ساتھ کرنا ہے جی، اپنی، اور شدت کے مفہوم ہے اس میں، شدت کا، یعنی بہت اہتمام کے ساتھ کسی چیز کا اہتمام کر کے۔ تو توکل، وکیل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ اللہ کا نام ہے وکیل۔ کار ساز، کار کس چیز کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ ایک محاورہ ہے کہ ہتھ کار ول، ہتھ کار ول تے دل یار ول۔ ہاتھ کام میں ہے لیکن دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ کار ساز، ساز کس چیز کو کہتے ہیں؟ بنانے والا۔ اور کار کام، کام بنانے والا، آپ کے کام کرنے والا۔ تو توکل، وکلا کا مطلب، وکلا یوکلو اگر باب تفعیل سے ہو تو اس کا مطلب ہے کسی کو وکیل بنانا، کسی کو وکیل بنانا۔ اب یہ جو کارسازی ہے، توکلا کہ میں نے اللہ کو، اللہ پہ توکل کر لیا ہے، یعنی میں نے اللہ کو کارساز بنا لیا ہے۔ توکلت، اب یہ جو مصرع ہے نا کہ ہتھ، یہ ایسے مذاق میں نہیں کہا میں نے، ہتھ کار ول تے دل یار ول، یہ توکل کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ پتہ کیا کہ میں وہ اونٹ لاتا ہوں مسجد کے باہر، تو ایسے ہی چھوڑ کے اونٹ کو تو اللہ پہ توکل کر لوں کہ کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ ہاتھ کار ول یعنی کام اپنے حصے کا کرو، دل یار ول، اب نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ۔ اس کو کہتے ہیں توکل۔ کام کرنا، آپ نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، توکل کیا ہے کہ آپ ان کو دوائی دیں، خوراک دیں، اب ان کے انڈے کے لیے اللہ بے آسرا کر لیں کہ اب اس کا نتیجہ دوائیوں خوراک کا کون نکالے گا؟ اللہ۔ اس چیز کو کہتے ہیں توکل، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو اس چیز کو
کہتے ہیں توکل، یعنی کارساز، اللہ کو کارساز بنا دیا، اللہ کے ذمے کر دیا، یہ چیز کام کر کے پھر اللہ کے ذمے ڈال دیا۔ کام کر دیا آپ نے، مثلا آپ نے پیپر کی تیاری کی، امتحان آیا، امتحان دیا، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور توکل کرنے والے بندے میں سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نشانی بتائیں۔ جو بندہ توکل کرتا ہے، کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ٹینشن فری ہوتا ہے۔ اللہ پہ جو چھوڑ دیا ہے، زمیندار سے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے بارانی ہیں زمیندار، ان سے بڑا متوکل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنی گندم اور کھاد، کتنے لاکھوں روپے کی لا کے زمین میں دفن کر کے، اور پھر اس کے بعد گھوم رہے ہوتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ پہ آسرا ایک بھروسہ رکھا ہوتا ہے کہ اب اس نے نکال ہی لانی ہے، اور اگر ٹینشن لے لیں اس بات کی، نکلی نہیں، وہ نہیں، مر گئے جی، مر جائیں، جلدی مر جائیں۔ اللہ پہ آسرا جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو کارساز بنا دینا کہ کام تو میں نے کر دیا ہے، اب اللہ جانے۔ اور توکلا، یہ ماضی مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے توکلا، اس نے توکل کیا، اس نے اللہ کو کارساز بنایا، ٹھیک ہے جی۔ اور توکل تو 13واں صیغہ ہے، میں نے، تو آ گیا نا، تو میں نے بنایا، میں نے اللہ کو اپنا، ہاں جی، میں نے توکل کیا۔ هو الذی، وہ ذات جو، یعنی اس پہ توکل کیا ہے۔ یہاں پہ اس سے پیچھے اللہ نہیں لکھا ہوا، اس پر بھی ہوتا ہے نا، ویسے اللہ پر توکل کیا، علیہ ہی بھی ہوگا، کہیں پہ اللہ وغیرہ ہوگا جی، علیہ ہی ہوگا۔ الذی، وہ ذات جو، لا نہیں، یموت، یا کا مطلب وہ، اور موت کا کیا مطلب ہے؟ مرنا۔ لا یموت، جو نہیں مرتی، مراد یہ ہے کہ میں تو مرتا ہوں، میں ہر روز کتنی دفعہ مرتا ہوں جی؟ کم از کم ایک دفعہ مرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح میں نکال لیتا ہوں، مر گیا۔ پٹواری کا محاورہ بھی ہے کہ ستا مویا ایک برابر ہے، نیند جو ہے وہ موت ہے۔ تو میں تو مر جاتا ہوں۔ سورہ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ تو میں ایک ایسا ڈرائیور چاہیے نا مجھے گاڑی کے لیے جو سو نہ جائے، میں نے تو سونا ہی سونا ہے۔ تو میری گاڑی کون سا ڈرائیور چلا رہا ہے جس کو نیند بھی نہیں آتی اور موت بھی نہیں آتی؟ تو میرا کارساز تو وہ ہے۔ تو میں اپنے کام کس کے سپرد کرنے لگا ہوں؟ اللہ کے۔ اگر میں اپنے کام اللہ کے سپرد کا، اچھا آپ جا رہے ہیں یہاں سے، ٹرین میں جاتے ہیں یا بس میں جاتے ہیں، یہاں سے لاہور جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، رات کا سفر کرتے ہیں، تو سو جاتے ہیں بس میں کہ نہیں سوتے ہیں؟ کس امید پہ سوتے ہو؟ کہ ڈرائیور جاگ رہا ہے۔ اور اگر آپ کے دماغ میں یہ بات گھس جائے کہ ڈرائیور سو رہا ہے، می لاؤ تھلے، ہاں جی، میں نے اس ڈرائیور کی گاڑی میں نے نہیں جانا، یہ یا ٹھیک چلا نہیں رہا، آپ شور ڈال دیتے ہیں جی صحیح گاڑی چلا، ایکسیڈنٹ کرے گا یہ، مجھے نیچے اتارو، میں نے اس کو اپنا ڈرائیور نہیں بنانا۔ ڈرائیور اسے بنانا یہ 100/100، تو 100/100 صرف اللہ کی ذات ہی ہے بس جی۔ نہیں، تو توکل کر تو نہیں ہے نا، توکل جو ہے یہ تو فعل ماضی ہو گیا نا جی، اور تو جو ہے وہ میں کے متکلم کا ہو گیا کہ میں نے توکل کیا اس ذات پر جس کو موت نہیں آنی، جس ہے جی، یہ باب کی ہے، باب تفاعل، جس طرح تشکر ہے جی، تعلم ہے،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلمہ جو سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے، ٹھیک ہے۔ اس کا سر مطلب یہ نکلا کہ جو توکل کرتے ہیں، یعنی کہ ہر بندہ اگر توکل کر لے ٹینشن فری ہو جائے گی۔ آج ہر بندہ ٹینشن زدہ اس لیے ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کاموں کا نتیجہ بھی میں خود ہی نکال کے لاؤں کہیں سے۔ اللہ کو مائنس کیا نا، اللہ ذہن میں نہیں ہے کہ اس نے میرا کام کرنا ہے۔ دو چکر ہیں، ہمارا چکر سب سے بڑا یہ ہے، ایک ہے اسباب اور ایک ہے مسبب الاسباب۔ اسباب کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں ذرائع عطا کیے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے، جو ذرائع اس نے دیے ہیں، اولاد بھی اسباب میں سے ہے، مال و دولت اسباب میں سے ہے، زمین اسباب میں سے ہے، ہمارے کام ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی اسباب میں سے۔ مثلا مجھے 50,000 روپے چاہیے، تو میں یا اس کو ٹچ کروں گا تو یا پھر ان کو ٹچ کروں گا، یا کسی بندے کے پاس اپنا دماغ رکھوں گا کہ اس نے مجھے دینے ہی دینے، بڑے تعلق ہیں، بڑے قریبی ہیں یہ، یا بندہ پہنچتا ہے جا کہتا ہے 50,000 تو کہتا ہے جی معذرت 50 تو نہیں ہے، تو ایک دم میری ٹینشن بڑھ گئی، چھٹی ہوگی میری، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس سے کہوں مسبب الاسباب سے، یہ کون ہے؟ اللہ ہے، تو کیا پتہ یہ کس سے دلوائے گا مجھے؟ اسباب تو سارے اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ ایسے بندے سے دلوا دے گا کہ میرے خواب و خیالوں میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ نا آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا، وہ رات کو گئے مسجد میں جا کے قیام کیا، اور ابھی ٹھہرنے لگے تھے کہ مسجد کا خادم آ گیا، دھکے دے کے نکالا، مسجد نکلو باہر، پتہ نہیں کدھر سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں ادھر مسجد میں سونے کے لیے، خادم تو بادشاہ ہوتا ہے مسجد کا، نکلو، تو نکال دیا حضرت امام احمد بن حنبل کو باہر۔ وہ باہر نکلے تو کوئی بندہ دیکھ رہا تھا، وہ ساتھ لے گیا۔ اس نے کہا جی ہمارے گھر میں رہیں، کوئی نہیں، آپ مہمان ہیں، کہیں سے بھی آئے ہوں گے، جانتا پہچانتا تو نہیں تھا کہ کون ہے۔ انہوں نے کہا بھوک لگی ہے؟ انہوں نے کہا جی بھوک تو لگی ہے، رات کا وقت ہے۔ اب وہ آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل قریب اس کے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تم استغفر اللہ کر رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ بھی زندگی میں تمہیں ملا ہے کہ نہیں ملا؟ اس نے کہا جی اس کا فائدہ یہ ملا ہے کہ آج تک کوئی ایسی خواہش ہی نہیں جو اللہ نے نہ پوری کی ہو، ایک ہی خواہش تھی میری جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کون سی؟ اس نے کہا امام احمد بن حنبل ہیں، ایک علم کے امام ہیں، تو کبھی خواہش تھی دل کے اندر، یہ خواہش آ جاتی ہے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، بس ایک یہ خواہش رہ گئی ہے، باقی ساری پوری ہوگی۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ مجھے تمہارے اس استغفر اللہ کے صدقے مسجد سے ذلیل کر کے تمہارے پاس لایا احمد بن حنبل کو کہ جاؤ میرے بندے کے پاس۔ تو جب بندہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے نا اس کے ساتھ مسبب الاسباب، تو اسباب از خود بندے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا۔ ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ہمیں بخشے گا، ہم نے تو پتہ نہیں کون کون سے لڑ پکڑے ہوئے ہیں کہ وہ بخشوائے گا، یہ بخشوائے گا، اس کی وجہ سے بخشن، اس وہ بخشے گا، یہ اور براہ راست آؤ اور بخشے جاؤ۔ ایک اور واقعہ، ایک کہانی ہے، سٹوری جس کو ہم بچوں کے لیے جیسے سٹوریز ہوتی ہیں، کیا چیز یاد آ گئی مجھے کہ بس آخری ہے جی، اچھا، کہ ایک بارہ سنگا تھا یا ایرن تھا کوئی، ہاں جی، تو آگے شیر چیتے آگے اس کو کھانے کے لیے، تو وہ ایرن جو ہے وہ پہلے ہاتھی کے پاس گیا مجھے بچاؤ، اس نے کہا بھائی میں تو درمیان میں نہیں پڑتا، شیر آ گیا، کبھی کسی کے پاس جائے کبھی کسی کے پاس جائے، کو 5-10 جانور وہ گھوما اور اس نے مدد مانگی، کسی نے مدد نہیں کی، آخر وہ اپنی ٹانگوں پہ بھروسہ کر کے بھاگا اور شیر سے بھاگ گیا۔ تو یہ مسبب الاسباب، اس پہ آسرا رکھیں گے، اللہ کا کوئی آپ کا پتہ نہیں کہاں پہ رزق لکھا ہو، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔
والوزن یومئذ الحق، حق پہ عارضی سکون کریں گے، حالانکہ اس پہ پیش ہے لیکن ہم رکیں گے تو عارضی سکون ہے یہ، عارضی سکون کریں گے تو قاف جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، ساکن ہوگا تو اس کا کیا بن جائے گا؟ قلقلہ بن جائے گا۔ یومئذ الحق فمن ثقلت، نون کا اخفا کرنا ہے، اظہار نہیں کرنا، فمن ثقلت موازینہ فأولئک ہم المفلحون، ومن خفت، نون کا کیا کرنا ہے جی؟ اظہار کرنا ہے، کیوں؟ الکی آ گیا، خا جو ہے نا، خا الکی ہے۔ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی اوقاتنا وفی اعمالنا۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔